نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العظیم۔ میری عزیز بہنوں، طالبات اور میلاد میں آنے والی تمام خواتین، آپ کو 1500 سالہ جشن ولادت مبارکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں خوبصورت ایام کو بار بار دکھاتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی رشتہ رسول کو اور نسبت رسول کو مضبوط کر کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوشگوار یادوں سے وابستہ رکھے، اور آخر الزمان خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمارا ابدی اور ازلی رشتہ ہے، اور ایک محبت کا رشتہ جو ایک نبی اور امتی کا ہوتا ہے، وہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اس پر قائم اور دائم رکھے۔ امتی تو بلا شبہ ہم ہمیشہ رہیں گے، اور روز قیامت بھی ہم امت محمدیہ سے اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس میری بہنوں، دعا یہ ہے کہ جب ہم امت محمدیہ سے اٹھائے جائیں تو ہمارے نبی ہم سے فخریہ انداز میں ملاقات فرمائے، اور ہم قابل فخر اعمال، قابل فخر کردار اور قابل فخر جو ہے وہ اپنے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ قرآن کریم میں تقریباً 78,000 الفاظ ہیں۔ ان 78,000 الفاظ میں سے اللہ تعالیٰ نے جس لفظ کا سب سے پہلے انتخاب فرمایا وہ اقرا ہے، اور اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھو۔ پڑھو بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے تمہیں تخلیق کی، جس نے تمہیں تخلیق کیا۔ میری بہنوں، اس کا مطلب ہے کہ تخلیق کا مقصد اقرا ہے، اور ہم آج اسی مقصد سے بدقسمتی سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم نے شاید دنیاوی علوم پر تو جد و جہد کی ہے، اپنا وقت صرف کیا ہے، لیکن اقرا کے معنی میں جو پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، یا جو اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے پڑھایا تھا، اس کے مقصد سے اور اس علم سے اور اس پڑھنے سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج والدین نے بھی اپنی اولاد کی تربیت کا ڈھنگ یہی بنا لیا ہے کہ مائیں جو گھر میں 5 سال کی عمر تک بچوں کو وہ کچھ بتا دیا کرتی تھیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، لیکن ہم نے 2.5 سال سے لے کے 3 ساڑھے 3 سال کے بچے کو ہمیشہ اسکول بھیجنے کو ترجیح دینا شروع کر دی ہے۔ اب مغربی ریسرچز کے مطابق
یہ بات منظر عام پر آ گئی ہے کہ بچے کو 6 سال سے پہلے اسکول نہیں بھیجنا چاہیے، کم از کم 5 سال تو لازمی اسے گھر میں تعلیم و تربیت اور زندگی کے امور سکھانے ضروری ہیں۔ جب سورہ علق میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پڑھیے اے میرے نبی کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور پھر علمہ بالقلم، پھر آپ کو قلم کے ذریعے تکریم دی ہے، اکرمہ بالقلم، قلم کے ذریعے آپ کو تکریم دی ہے۔ تکریم کا مطلب ہوتا ہے میری بہنوں عزت، مقام، مرتبہ۔ ہم نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھا کر آپ کو عزت دی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے یہ چاہتا ہے کہ وہ پڑھے اور لکھے، تو پھر جو کچھ بھی نبی پر اترتا ہے وہ صرف نبی تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کے امتیوں کے لیے پیغام ہوتا ہے۔ آج ایک ماں کو جتنی ضرورت ہے خود بھی علم جاننے کی اور تربیت لینے کی، اس سے زیادہ دنیا میں کسی مخلوق کو اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ایک ماں کو ضرورت ہے، کیونکہ انبیاء کو پیدا کرنے والی بھی ایک عورت ماں ہوتی ہے، اولیاء کی ماں بھی ایک عورت ہوتی ہے، اور اسی طرح جتنے بھی نیک لوگ آج تک دنیا میں گزرے ہیں ان کی ماؤں کی تربیت، ان کے ماؤں کا کردار ہی ان کے اوپر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ جنہوں نے بھی دین اسلام کے لیے اور اس دنیا کی بہتری کے لیے کام کیے ہیں، انہوں نے اپنی ماؤں سے یہ سبق سیکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں نے آپ کو قرآن سے مثال ایک دی کہ پڑھنے کی ترجیح دینا، علم سے جڑنا کتنا ضروری ہے۔ ایک مغربی اسکالر نے کہا، جس کا نام نیپولین تھا، کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ یہ ایک غیر مسلم کا قول ہے، یعنی وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ اچھی ماں ہی اچھی قوم کی وجہ بن سکتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگنے کی تاکید کی، قل ربی زدنی علما، کہہ دیجیے میرے نبی کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ یہ دعا پڑھتی ہیں طالب علم کی حیثیت سے اور اس عمر میں، لیکن میری بہنوں آج آپ یہ نسخہ اس محفل میلاد کی برکت سے لے کر جائیں اپنے گھروں میں کہ رب زدنی علما کی تسبیح صرف چھوٹی عمر یا پڑھنے والے کی عمر کے لیے ہی صرف ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر عمر کے عورت اور مرد، ہر عمر کے بچے، لڑکے اور لڑکی کے لیے اس دعا کی اہمیت ہے۔ اب آپ مجھ سے کہیں گی کہ ہماری عمر تو گزر گئی، ہم علم کیسے حاصل کریں؟ ہم اللہ سے علم میں اضافے کی دعا مانگیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر آج بھی آپ رب زدنی علما کا ورد کریں یا ایک تصویر روزانہ پڑھ لیں، ویسے تو آپ سب کا تعلق ایسی روحانی طریقت کی لڑیوں سے ہے کہ جو آپ کو بھرپور طریقے سے روحانی تربیت کرتے ہوں گے اور وظائف کے ذریعے آپ کی اصلاح کرتے ہوں گے،
لیکن آج میں بھی آپ کو رب زدنی علما کا ایک وظیفہ بتاتی ہوں کہ نہ صرف چھوٹی عمر کی بچیاں بلکہ ہر عمر کی عورت، چاہے وہ خاتون 80 سال کی ہے، چاہے 70 سال کی ہے، چاہے 60-40 کی ہے، اگر وہ بھی اللہ سے، اللہ کے نبی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے یہ دعا پڑھے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیا مبارکہ نبی کو تلقین فرمائی، دعا تلقین فرمائی، تو آپ کافی عمر اپنی زندگی کا حصہ گزار چکے تھے، اور میری بہنوں اس میں شرم بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت سے ضعیف صحابہ کرام نبی پاک سے آ کے علم کی گفتگو سنا کرتے تھے اور علم سیکھا کرتے تھے۔ تو رب زدنی علما اگر آپ پڑھیں تو میرا خیال ہے، میرا ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ جس عمر میں بھی آپ پڑھیں گی آپ کو اس کے پڑھنے کا فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ میں کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ میری بہنیں علم کی طرف نہیں آتی اور وہ اپنے آپ کو بزرگ سمجھتی ہیں کسی بھی عمر میں۔ دیکھیں، بچپن میں آپ کو اگر موقع نہیں مل سکا علم دین سیکھنے کا تو آپ جس بھی عمر میں ہیں آپ یہ دعا بھی پڑھیں اور علم کی لیے جستجو بھی کریں۔ اچھا، اس دعا کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ رب زدنی علما پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں علم کی طلب کی جستجو بڑھا دے گا، اور اس کے علاوہ اب جستجو تو بڑھ گئی، لیکن حاصل کیسے کیا جائے؟ تو مجھے یقین ہے میرا رب اس دعا کی صورت میں آپ کو ایسے لوگوں سے ملا دے گا جو علم والے ہوں گے، علم کی صحبت عطا فرما دے گا آپ کو، یا تو علم کی صحبت کے پاس لے جائے گا یا خوش قسمت بہن کے پاس ہی وہ صحبت آ جائے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ سے ایسے لوگوں کی ملاقات کروا دے جو صاحب علم۔ اب جب آپ کی دوستی، آپ کی صحبت، آپ کی محبت ایسے لوگوں سے ہو جائے گی رب زدنی علما پڑھنے سے، اس کو اپنے نبی کی سنت سمجھ کے دعا مانگنے سے، تو آپ کے علم میں اضافہ ہونا شروع الحمدللہ ہو جائے گا۔ آپ کو وہ مسائل پتہ لگیں گے جو آپ کو زندگی میں پہلے معلوم نہ ہو سکے۔ آپ کہہ سکتی ہیں میری بہن، میری دوست، میری ہمدرد، صاحب علم ہو آپ، میرا وضو کا طریقہ تو سنو، میری نماز کا طریقہ تو سنو، میری دیگر عبادات کے طریقوں کے میری اصلاح تو کرو۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو اپنا وضو سنائیں گی، اپنی طہارت کے مسائل آپ کو جو معلوم ہوں گے وہ بتائیں گی کہ میں ساری زندگی اس طریقے سے اپنی عبادات کرتی رہی، تو وہ آپ کی اصلاح فرمائے گی، یا تو کہہ دے گی کہ آپ نے بہت بہتر کیا، الحمدللہ آپ کا سب کچھ ٹھیک ہے، یا پھر وہ کہے گی کہ آپ میں کچھ کمی ہے، ایسے نہیں بہن، ایسے کر لیں۔ تو میری بات سنیں، آپ جس بھی عمر میں ہیں آپ کی جب اصلاح ہو جائے گی تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ اس میں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، افسوس نہیں کرنا کہ میں نے تو 25 سال تک غلط وضو سے نمازیں پڑھ لیں، میں نے تو اتنے سالوں تک غسل کے جو فرائض تھے وہ مجھے معلوم ہی نہیں تھے اور میرا غسل ہی نہیں ہوتا رہا۔ تو رنجیدہ ہونے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اب تو پتہ لگ گیا کہ آپ کیا عبادات کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور جب آپ کو پتہ لگ جائے گا تو آپ کے اندر 2 قسم کے جذبات بھی پیدا ہوں گے۔ ایک، آپ شکر بجا لائیں گے اللہ تعالیٰ کے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اب تو پتہ لگ گیا، اور دوسرا جذبہ ہوگا توبہ کا جذبہ۔ کس کا جذبہ؟ توبہ کا جذبہ۔ آپ کے دل میں پیدا ہوگی یہ بات، یا اللہ مجھے اس سے پہلے یہ علم نہیں آتا تھا، اس چیز کا نہیں پتہ تھا، تو نے مجھے کسی کے ذریعے سے بتا دیا ہے، میں جتنی بھی عبادات ایسی کر چکی ہوں جو بے علم کرتی تھی میں، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے۔ کہیں گی کہ نہیں کہیں گی؟ کہیں گی کہ مجھے معاف کر دے۔ تو پھر کتنی اچھی بات ہے کہ ہمیں کسی بھی عمر میں علم ملے تو ہمیں شکر کا
اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے شکر کرنا، اس کی بھی ایک نعمت مل جائے گی اور ہمیں توبہ کی نعمت بھی مل جائے گی۔ اور آپ کو اور مجھے یہ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زمین بھر کر آسمان بھر کر بھی گناہ کیے جائیں تو اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سے وابستہ ہونے اور علم کے لیے اپنی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر اپنا فضل و کرم نازل فرما، اللہ تعالیٰ اپنے امت محمدیہ کے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما۔ تو میری بہنوں، قرآن کی پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ بھی تعلیم ہے کہ پڑھو۔ اپنے نبی کو جو دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی ہے کہ علم میں اضافہ مانگو، اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اطلب العلمی من المہدی الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لحد تک علم حاصل کرو۔ کہاں سے کہاں تک؟ پیدا ہونے سے مرنے تک علم حاصل کرو۔ یہ آپ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جن کی آج آپ مدحت کر رہی ہیں، آپ ثناخوانی کر رہی ہیں، یہ ان کا فرمان ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب آپ جس جگہ تشریف فرما ہیں، میں نے ملاقات کے دوران محترمہ و مکرمہ تسنیم ہاشمی صاحبہ پرنسپل جامعہ حاضہ سے دریافت کیا کہ یہ جگہ کون سی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ انشاءاللہ علم کا گہوارہ بننے والی بلڈنگ ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ جو علم کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آپ کے لیے پلیٹ فارم بنا رہے ہیں کہ گجرات کی بہنیں علم سے دور نہ رہیں، اور نہ صرف وہ دینی علم میں بلکہ وہ دنیاوی علم سے بھی بہرہ مند ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ کالج بنے گا، یہ دینی کالج بنے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ آپ کے بچیاں، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں اس کالج میں با پردہ اور دینی علم کے ساتھ دنیاوی علم سے بھی بہرہ مند ہوں گی۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ بتائیے اب یہ کس کے قول پر عمل ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے قول پر عمل ہوگا کہ وہ آپ کو جگہ مہیا کریں گے، انتظام مہیا کریں گے، اور آپ پرسکون ماحول میں علم حاصل کریں گے۔ اور اس طرح ہمارا خدا بھی ہم سے خوش ہوگا اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ تو میری بہنوں، اہل سنت کی خواتین کو علم سے وابستہ ہونے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ آج پرفتن دور ہے، پرفتن دور میں سوشل میڈیا پر کبھی کوئی عورتیں آ کے تبلیغ کرتی ہیں، کبھی مرد تبلیغ کرتے ہیں، کبھی انجینئر مرزا جیسے لوگ، جیسے ساحل ندیم جیسے لوگ آج ڈیٹریکٹ کرنے میں، ہمیں راستے سے ہٹانے میں ہمارے کچھ لوگوں کو کیوں کامیاب ہوئے؟ اسی لیے کامیاب ہوئے کہ ہمیں پورا اور مکمل علم نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بارے میں ہمارا مذہب کہتا ہے خاموشی اختیار کی جائے۔ اگر وہ نیک تھا تو اس کی نیکی بیان کی جائے، اور اگر وہ برا بھی تھا تو اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے۔ لیکن سوشل میڈیا پر بزرگوں کے حوالے سے جو بے ہنگم اور بیہودہ گفتگو وہ کی جاتی ہے، غیر شرعی اور توہین آمیز، اس کی گنجائش ہم خود دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم خود نہیں جانتے کہ ہم بزرگوں کی عزت کیوں کرتے ہیں، ہم خود نہیں جانتے
ہمیں کن کن نسبتوں سے وابستہ رہنے میں ہی ہماری بھلائی ہے. ہمیں قدیم علم سے ہی جڑے رہنا چاہیے. یہ بات چونکہ ہمارے علم میں نہیں، اس لیے ہماری اولادیں، ہماری نئی نسل وہ ڈی ٹریک ہوتی ہے، بہکتی ہے، اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری آپ کے مذہب سے بدل جائے اور آپ کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا باقی نہ رہے. نعوذ باللہ. اس لیے میری بہنوں، بار بار میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ اگر تم با علم ہو جاؤ گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں با عمل بھی بنا دے گا. بعض چیزیں ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم عمل کیسے کریں، تو عمل تب ہوگا جب علم ہوگا. تو میں محترمہ تسلیم ہاشمی صاحبہ اور ان کی تمام ٹیم گجرات میں جو بزرگان دین کے مذہب کو، صحابہ کے مذہب کو جس طریقے سے لے کر آپ تک پہنچا رہی ہیں، خدا را اپنی ان نسبتوں سے جڑ کر رہیے، اپنے بزرگوں کی عزت کیجیے اور علم سے وابستہ ہو جائیں. وما آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.